آج ہم ایک ایسی پاکستانی کمپنی کی کہانی میں ذرا گہرائی تک جا رہے ہیں جس کے اعداد و شمار ایک بہت ہی دلچسپ پہیلی پیش کرتے ہیں۔ اچھا۔ کمپنی کا نام ہے انٹرنیشنل پیکیجنگ فلمز لمیٹڈ، جسے ہم آسانی کے لیے آئی پیک کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ان کی کارپوریٹ پروفائل اور کچھ مالیاتی رپورٹس ہیں، اور ان میں جو کہانی چھپی ہے وہ یہ ہے 2 سال تک اس کمپنی نے عالمی منڈی میں جگہ بنانے کے لیے اپنا منافع جان بوجھ کر کم کیا، لیکن پھر اچانک ایک سمائی میں کچھ ایسا ہوا کہ اس کا منافع آسمان کو چھونے لگا۔ واو! تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس اتار چڑھاؤ کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی، کون سے فیصلے صحیح ثابت ہوئے، اور شاید کیا غلط ہوا۔ بالکل، اور یہ کہانی صرف ایک کمپنی کی نہیں بلکہ یہ ہر اس کاروبار کی کہانی ہے جو مقامی کامیابی اور عالمی توسیع کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک کمپنی کے فیصلے، عالمی حالات اور مقامی مارکیٹ کی طاقت مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جو شروع میں تو پریشان کن لگتی ہے لیکن پھر ایک حیران کن موڑ لیتی ہے۔ تو ہم 2024 سے 2026 کی پہلی سہ-ماہی تک کا سفر دیکھیں گے؟ جی، ہم اسی عرصے کا جائزہ لیں گے تاکہ اس پہیلی کے تمام ٹکڑوں کو جوڑ سکیں۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ آئی پیک کمپنی ہے کیا اور کرتی کیا ہے؟ دیکھیں، آئی پیک 2015 میں بنی تھی اور یہ بنیادی طور پر لچکدار پیکیجنگ فلمیں بناتی ہے۔ اچھا، آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ وہ پلاسٹک کی پتلی مضبوط فلمیں ہیں جو آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہیں، چپس کے پیکٹ سے لے کر بسکٹ کے ریپرز اور بوتلوں کے لیبلز تک۔ سمجھ گیا۔ یہ بی او پی پی، سی پی پی اور بی او پی ٹی جیسی مختلف قسم کی فلمیں بناتی ہیں۔ کمپنی 2021 میں پبلک لمیٹڈ بنی اور حال ہی میں جون 2024 میں یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی لسٹ ہو گئی۔ اچھا، تو یہ ایک نسبتاً نئی کمپنی ہے جو اسٹاک مارکیٹ میں آئی ہے۔ اس کے مالک کون ہیں؟ مطلب کیا یہ جاننا ضروری ہے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور یہاں ایک دلچسپ بات ہے۔ 30 جون 2025 کے اعداد و شمار کے مطابق کمپنی کے تقریباً 42% شیئرز اس کے ڈائریکٹرز، سی ای او اور ان کے خاندان کے پاس ہیں۔ 42%؟ اور مزید 39% حصہ ان کی اپنی ہی دوسری کمپنیوں کے پاس ہے۔ ارے! اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 80% کنٹرول اندرونی لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ عام پبلک کے پاس صرف 15% کے قریب شیئرز ہیں۔ 80%؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا ایک عام سرمایہ کار کے لیے؟ اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک طرف اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کے بڑے فیصلے بہت تیزی سے ہو سکتے ہیں کیونکہ اختیارات چند لوگوں کے پاس مرکوز ہیں۔ وہ طویل مدتی منصوبے بنا سکتے ہیں بغیر کسی بیرونی دباؤ کے۔ اور دوسری طرف؟ لیکن دوسری طرف اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹے شیئر ہولڈرز یعنی عام پبلک کی آواز شاید اتنی نہ سنی جائے اور فیصلے صرف بڑے مالکان کے مفاد میں ہوں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں اس پہیلی کی طرف جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا۔ 2024 اور 2025 میں کمپنی کی کارکردگی کیسی رہی؟ یہی تو کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ ان 2 سالوں میں کمپنی کی کل فروخت، جسے کاروباری زبان میں ٹاپ لائن کہتے ہیں، اس میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا۔ مطلب؟ 2024 میں تھوڑی سی بڑھی تو 2025 میں کم ہو گئی، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ کمپنی کا خالص منافع یعنی سب خرچے نکال کر جو بچتا ہے، جسے باٹم لائن کہتے ہیں، وہ ان دونوں سالوں میں مسلسل اور تیزی سے گرتا چلا گیا۔ یعنی مال بک رہا تھا لیکن جیب میں پیسے کم آ رہے تھے؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ آئیے ذرا 2024 کے سال کو کھنگالتے ہیں۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ 2024 میں ہمیں پہلا سراغ ملتا ہے۔ اس سال کمپنی کی کل فروخت میں صرف تقریباً 3% کا معمولی اضافہ ہوا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تبدیلی چھپی ہوئی تھی۔ وہ کیا تھی؟ کمپنی کی برآمدات یعنی دوسرے ممالک کو کی جانے والی فروخت میں زبردست اضافہ ہوا۔ پچھلے سال برآمدات کل فروخت کا 1% بھی نہیں تھیں، لیکن 2024 میں یہ بڑھ کر 11% ہو گئیں۔ ایک منٹ، 1% سے سیدھا 11%؟ یہ تو بہت بڑی چھلانگ ہے۔ تو پھر کل فروخت میں صرف 3% کا اضافہ کیوں ہوا؟ یہی تو تضاد ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں ایک طرف برآمدات بڑھیں، وہیں دوسری طرف کمپنی کی مقامی فروخت جو اس کی کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ تھی، اس میں نمایاں کمی آ گئی۔ اچھا، تو جو فائدہ برآمدات سے ہوا
وہ مقامی مارکیٹ کی کمی نے تقریباً برابر کر دیا؟ بالکل، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں تھا۔ اصل مسئلہ تھا بڑھتے ہوئے اخراجات۔ فروخت کی لاگت یعنی مال بنانے کا خرچہ وہ تقریباً 8% بڑھ گیا۔ اور اس کا منافع پر کیا اثر پڑا؟ اس کا سیدھا اثر گراس پروفٹ مارجن پر پڑا۔ آسان لفظوں میں گراس پروفٹ مارجن کا مطلب ہے کہ ہر 100 روپے کی چیز بیچنے پر کمپنی کو مال بنانے کا خرچہ نکال کر کتنے پیسے بچتے ہیں۔ صحیح۔ یہ مارجن 27% سے کم ہو کر صرف 24% رہ گیا۔ اس کمی کی ایک وجہ ہائی بیس ایفیکٹ بھی تھی، یعنی 2023 کا سال غیر معمولی طور پر اچھا تھا، اس لیے اس کے مقابلے میں 2024 کی کارکردگی خود بخود تھوڑی کمزور نظر آ رہی تھی۔ تو مال بنانے کا خرچہ بڑھ گیا؟ کیا دوسرے اخراجات بھی بڑھے؟ بالکل، برآمدات بڑھانے کی وجہ سے مارکیٹنگ کے اخراجات 26% سے زیادہ بڑھ گئے، کیونکہ باہر مال بھیجنے اور سفر کرنے پر زیادہ پیسہ لگا۔ ٹھیک ہے۔ انتظامی اخراجات بھی 20% بڑھے، جس کی وجہ تنخواہوں میں اضافہ اور نئی لائسنس فیس تھی۔ اسی سال کمپنی نے اپنے ملازمین کی تعداد بھی 351 سے بڑھا کر 395 کر دی۔ لیکن کہانی میں سب سے بڑا ولن کون تھا؟ سب سے بڑا دھچکا تھا مالیاتی لاگت، یعنی قرضوں پر سود کی ادائیگی۔ اس میں 141% کا اضافہ ہوا۔ ایک منٹ، 141%؟ دگنی سے بھی زیادہ؟ یہ تو کسی بھی کمپنی کی کمر توڑ سکتا ہے۔ اتنے بڑے اضافے کی وجہ کیا تھی؟ کیا یہ صرف آئی پیک کا مسئلہ تھا؟ نہیں، یہ صرف آئی پیک کا مسئلہ نہیں تھا۔ اس وقت پاکستان میں اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی بہت سخت تھی اور شرح سود آسمان پر تھی۔ اچھا۔ تو ہر کمپنی جو قرض پر چل رہی تھی اسے بھاری سود دینا پڑ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی پیک نے اپنے توسیع منصوبوں کے لیے نئے قرضے بھی لیے تھے۔ ان دونوں چیزوں نے مل کر سود کا بوجھ ناقابل یقین حد تک بڑھا دیا۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلا 2024 کے آخر میں؟ نتیجہ یہ نکلا کہ برآمدات میں اضافے کے باوجود خالص منافع تقریباً 40% کم ہو گیا، اور فی شیئر آمدنی، جسے ای پی ایس کہتے ہیں، یعنی ہر شیئر پر ملنے والا منافع، وہ 3.58 روپے سے گر کر صرف 2 روپے رہ گئی۔ تو 2024 کی کہانی یہ تھی کہ عالمی منڈی میں قدم رکھنے کی کوشش کی، لیکن گھر کے بڑھتے ہوئے اخراجات اور بھاری سود نے سارا منافع کھا لیا۔ بالکل یہی کہانی تھی۔ یہ تو 2024 کی مایوس کن تصویر ہے۔ کیا 2025 میں حالات بہتر ہوئے؟ نہیں، بلکہ کہانی اور بھی پیچیدہ ہو گئی۔ 2025 میں کل فروخت مزید 9% کم ہو گئی۔ اور کم ہو گئی؟ جی، لیکن یہاں سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ برآمدات کا رجحان جاری رہا، اور اب یہ کل فروخت کا 11% نہیں بلکہ 30% سے بھی زیادہ ہو گئی۔ کل فروخت کا تقریباً 1/3 حصہ برآمدات سے؟ لیکن اگر کل فروخت گر رہی تھی اور منافع بھی، تو پھر کمپنی اس سمت میں کیوں جا رہی تھی؟ کیا یہ خطرناک جوا نہیں تھا؟ سوال تو بنتا ہے۔ یعنی آپ زیادہ منافع بخش مقامی مارکیٹ کو نظر انداز کر کے کم منافع والی عالمی منڈی پر توجہ دے رہے تھے؟ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور رپورٹ کے مطابق یہ ایک جان بوجھ کر لیا گیا فیصلہ تھا۔ یہ ایک حکمت عملی تھی۔ حکمت عملی؟ جی، کمپنی نے قلیل مدتی منافع پر طویل مدتی ترقی کو ترجیح دی۔ وہ عالمی مارکیٹ میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کم منافع پر بھی کام کرنے کو تیار تھی۔ اس حکمت عملی کو سیلز مکس کی تبدیلی کہتے ہیں، جہاں آپ جان بوجھ کر اپنی فروخت کا ایک حصہ کم منافع بخش لیکن مستقبل میں فائدہ مند مارکیٹ کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ تو اس سیلز مکس کی تبدیلی کی قیمت کیا چکانی پڑی؟ قیمت یہ تھی کہ گراس پروفٹ مارجن جو 24% پر آ گیا تھا، وہ مزید کم ہو کر صرف 18.5% رہ گیا۔ یعنی اب 100 روپے کی چیز بیچ کر کمپنی کو اور بھی کم پیسے بچ رہے تھے۔ اس سال بھی قرضوں کا بوجھ بڑھتا رہا۔ ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشیو، جو یہ بتاتا ہے کہ کمپنی اپنے پیسوں کے مقابلے میں کتنا قرض استعمال کر رہی ہے، وہ 47% سے بڑھ کر 53% ہو گیا۔ تو 2025 کے آخر میں حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ خالص منافع میں مزید 33% کی کمی آئی۔ اب فی شیئر آمدنی یعنی ای پی ایس صرف 1 روپے 22 پیسے رہ گئی۔ 1 روپے 22 پیسے؟ جی، تو 2 سال کا رجحان بالکل واضح تھا۔ برآمدات بڑھانے اور عالمی کھلاڑی بننے کی کوشش میں کمپنی کا منافع مسلسل قربان ہو رہا تھا۔
یہ ایک ایسی سرمایہ کاری تھی جس کا پھل مستقبل میں ملنے کی امید پر کی جا رہی تھی۔ اچھا، تو 2 سال تک کمپنی نے برآمدات کے لیے اپنا منافع قربان کیا۔ اب آتے ہیں تازہ ترین اعداد و شمار پر، یعنی مالی سال 2026 کی پہلی سہ ماہی۔ کیا یہ حکمت عملی کام آئی؟ کیا کمپنی کو اس قربانی کا پھل ملنا شروع ہوا؟ یہیں پر کہانی 180 ڈگری کا موڑ لیتی ہے، اور جو کچھ ہوا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اچھا، پچھلے 2 سالوں کے بالکل برعکس اس ایک سہ ماہی میں برآمدات میں زبردست کمی آئی، جبکہ مقامی فروخت میں دھماکے دار اضافہ ہوا۔ ارے یہ کیا! 2 سال جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے تھے اسے چھوڑ دیا، ایسا کیوں ہوا؟ رپورٹ کے مطابق اس کی وجہ عالمی سیاسی تناؤ یعنی جیو پولیٹیکل ٹینشنز ہو سکتا ہے، جیسے کہ بین الاقوامی شپنگ روٹس میں مسائل۔ شاید یہ ایک عارضی صورتحال تھی جس کی وجہ سے کمپنی کو اپنی توجہ واپس مقامی مارکیٹ پر مرکوز کرنی پڑی۔ تو یہ ایک مجبوری تھی؟ شاید، لیکن اس مجبوری میں جو ہوا وہ کمال تھا۔ کیا کمال ہوا؟ چونکہ مقامی فروخت ہمیشہ سے زیادہ منافع بخش تھی، اس لیے جیسے ہی فروخت کا رخ مقامی مارکیٹ کی طرف مڑا، کمپنی کا گراس پروفٹ مارجن سیدھا 14% سے بڑھ کر تقریباً 22% ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا جمپ تھا۔ زبردست! تو اس کا مطلب ہے کہ گھر کی مارکیٹ میں زیادہ دم تھا؟ اور اس کا نچلی لائن یعنی خالص منافع پر کیا اثر پڑا؟ اثر ناقابل یقین تھا۔ چونکہ برآمدات کم ہوئیں تو مارکیٹنگ اور فریٹ جیسے اخراجات 50% سے زیادہ کم ہو گئے۔ 50%؟ جی، انتظامی اخراجات بھی 20% کم ہوئے، سود کی ادائیگی بھی 37% کم ہوئی۔ ان سب چیزوں نے مل کر ایک طوفان برپا کر دیا۔ اس ایک سہ ماہی میں کمپنی کے خالص منافع میں تقریباً 8 گنا اضافہ ہوا۔ 8 گنا؟ یعنی 800% سے زیادہ کا اضافہ؟ یہ تو ناقابل یقین تبدیلی ہے۔ بالکل، یہ ایک شاندار تبدیلی تھی۔ اس ایک سہ ماہی نے یہ ثابت کر دیا کہ آئی پیک کی بنیاد یعنی اس کی مقامی مارکیٹ کتنی مضبوط اور منافع بخش ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ عالمی توسیع کی حکمت عملی کی کمپنی ایک بہت بڑی قیمت چکا رہی تھی، اور جیسے ہی وہ بوجھ ہٹا، کمپنی کی اصل مالی طاقت سامنے آ گئی۔ تو اس سب کے بعد اب کمپنی کا مستقبل کا منصوبہ کیا ہے؟ کیا وہ اس منافع بخش مقامی مارکیٹ پر ہی توجہ دے گی یا برآمدات کے خطرناک کھیل کی طرف واپس جائے گی؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ رپورٹ کے مطابق کمپنی اب بھی برآمدی مارکیٹ میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنا چاہتی ہے، وہ اس طویل مدتی منصوبے کو ترک نہیں کر رہی۔ اچھا، لیکن اب وہ ایک نئی چیز بھی کرنا چاہتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ اپنی مصنوعات میں جدت لانا چاہتی ہے تاکہ ایسی خاص اور ہائی بیریئر فلمیں بنا سکے جن پر زیادہ منافع ملتا ہے۔ یعنی وہ عالمی مارکیٹ میں تو جانا چاہتی ہے، لیکن سستی چیزیں بیچ کر نہیں، بلکہ ایسی اعلیٰ معیار کی مصنوعات کے ساتھ جن کا مارجن زیادہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لاگت کو کم کرنے اور اندرونی کارکردگی کو بہتر بنانے پر بھی کام کر رہی ہیں۔ تو گویا اب حکمت عملی دوہری ہے، عالمی سطح پر پھیلنا بھی ہے لیکن ساتھ ہی منافع کو بھی بہتر بنانا ہے۔ بالکل، یہ ایک متوازن نقطۂ نظر اپنانے کی کوشش ہے۔ وہ سمجھ گئے ہیں کہ صرف حجم بڑھانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ منافع بخش حجم بڑھانا ضروری ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ واقعی غیر معمولی ہے۔ ایک ایسی کمپنی کی کہانی جو عالمی منڈی میں جگہ بنانے کے لیے 2 سال تک اپنا منافع قربان کرتی رہی، جی، لیکن جب بیرونی حالات نے اسے مجبوراً گھر کی طرف متوجہ کیا تو اس کی اصل منافع بخش طاقت سامنے آ گئی اور اس نے سب کو حیران کر دیا۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ آئی پی کی کہانی دراصل طویل مدتی ترقی کی حکمت عملی اور قلیل مدتی مالیاتی کارکردگی کے درمیان کلاسک کشمکش کو ظاہر کرتی ہے۔ صحیح۔ برآمدات مستقبل کی ترقی کے لیے اہم ہو سکتی ہیں، لیکن مقامی مارکیٹ فی الحال منافع کا ٹھوس اور قابل اعتماد ذریعہ ہے۔ تو آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات کیا ہے؟ یہاں سوچنے کے لیے ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک کمپنی بعض وقت 2 کشتیوں پر سواری کر سکتی ہے؟ کیا وہ کم مارجن والی عالمی توسیع اور زیادہ مارجن والی مستحکم مقامی مارکیٹ دونوں میں کامیابی سے توازن قائم کر سکتی ہے؟ خاص طور پر آج کی دنیا میں؟ بالکل، خاص طور پر ایک ایسی دنیا میں جہاں عالمی سیاسی تناؤ جیسے بیرونی عوامل آپ کے بہترین منصوبوں کو کسی بھی وقت پٹری سے اتار سکتے ہیں۔ یہی وہ چیلنج ہے جس کا سامنا آئی پیک کو مستقبل میں کرنا پڑے گا، اور اس کا جواب ہی اس کی کامیابی کا تعین کرے گا۔
and subscribe.